السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم نیکسٹ پارٹ رمزیش کا پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ اس نے زعیم کے ساتھ ایک لڑکی کو بھی دیکھا تھا، ساڑی میں ملبوس تھی۔ اگر وہ اس کی پشت سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ زاران اپنے دوست حمزہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے دور بیٹھے زعیم کی طرف نظر پڑی جو ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ زاران کو زعیم کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے چونکا دیا۔ وہ سر جھٹکتا حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی اثنا میں اس لڑکی نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے زاران کا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ ابریش؟ زاران کے لبوں پر ہلکی سی جنبش کرتے یہ نام بے یقینی سے دہرایا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے۔ چہرہ لہو چھلکاتے اپنے ضبط کھونے لگا۔ زاران کی گرفت ہاتھ میں پکڑے گلاس پر مضبوط ہوئی۔ ابریش اپنی پلکیں جھپکتے بامشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھی۔ زعیم! ابریش زعیم کو پکارتے اپنی جگہ سے اٹھی مگر وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گر چکی تھی۔ کیا ہوا ابریش؟ زعیم اپنی آواز پر پریشانی سموئے ابریش کو گہری نظروں سے دیکھے اس کے قریب ہوا۔ زعیم کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس چھلک کر ابریش کے سارے پر گرتے اس کی ساڑی کے بلاؤز کو خراب کر چکا تھا۔ زعیم کی گہری نظر اس کی دودیا شفاف گردن پر تھی جہاں سے ڈرنک قطرے کی دھار کی شکل میں بہتا ابریش کے بلاؤز کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ زعیم کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ابریش کو تھامنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ زاران کی آنکھیں یہ سب دیکھتے خون چھلکانے لگیں۔ گلاس ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ زاران تیز تیز قدموں سے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ابریش کی طرف بڑھتے زعیم کے ہاتھ پر زاران خانزادہ کی مضبوط پکڑ آن ٹھہری۔ اپنی سرخ آنکھوں کے اشارے سے سر نفی میں ہلاتے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ابریش سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ زاران خانزادہ کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا دیکھ کر زعیم دو قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ ابریش کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں تو اس لیے زاران خانزادہ کی باروں پر سیلٹی اس کی کسرتی باڈی کا کمال تھا کہ وہ ممناتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ خبردار، تم نے کبھی بھی اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی؟ زاران زعیم کو سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے سخت لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولا۔ ابریش کے بازو سے جھکڑتے اسے صوفے سے اٹھاتے اپنے مقابل کیا جو پلکیں جھپکاتے اپنی سرخ مدہوش آنکھوں سے بے یقینی سے زاران کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خمار آلود نشے میں ڈوبی آنکھوں میں زاران خانزادہ کو دیکھ کر خوف لہرایا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑی زاران خانزادہ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاران کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے زاران کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ اس کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر زاران خانزادہ کے ماتھے کے بل پہلے سے زیادہ گہرے ہوئے۔ اس کے خون میں ابال اٹھے۔ اپنے سینے پر اس کے نازک وجود کی دلکشی محسوس کرتے زاران کا دل کیا تھا کہ اسے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے اس کی ادھیڑ دے اس کو، جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بدن کی نرائیوں سے زعیم کی ہوس پرست آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو زاران خانزادہ یقیناً اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا۔ چھوڑنے کا ارادہ تو ابھی بھی نہیں رکھتا تھا۔ زاران، تم کون ہوتے ہو مجھے ابریش سے دور کرنے والے اور کہنے والے؟ ابریش کو زاران کے سینے پر سر رکھے دیکھ کر وہ غصے سے ابریش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے زاران خانزادہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ ابریش کی عزت کی خاطر خود پر کنٹرول کیے ہوا تھا لیکن مزید خود پر قابو نہ پا سکا۔ زاران نے الٹے ہاتھ سے پوری قوت سے زعیم کے گال پر اپنے بھاری ہاتھ کا نشانہ چھوڑا۔ زعیم کو پڑنے والے تھپڑ پر ابریش نے زاران کے سینے سے سر اٹھا کر ایک نظر زعیم کو دیکھا جو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ پر ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تھا۔ دوسری نظر زاران کو دیکھا جو ابھی تک زعیم کو گھور رہا تھا۔ ابریش کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ مجھے بھی مارو گے؟ ابریش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے ہرنی کی طرح سہمتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ زاران خانزادہ کے لب مزید بھینچے۔ اس نے بے اختیار سر نفی میں سر ہلایا۔ زاران کے سر کو نفی میں ہلتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹتے اس کے سینے میں اپنا سر رکھ گئی۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے کھڑی تھی۔ زعیم یہ منظر دیکھ کر اپنی سدھ بدھ کھو رہا تھا۔ ابریش اس کے سامنے کھڑی زاران خانزادہ کے سینے سے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ زاران خانزادہ کے بھاری ہاتھ سے اس کا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ زعیم نے سسکی سے سرخ پڑتے ہوئے ہال کے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ کوئی نہیں متوجہ تمہاری طرف، مگر اب تم نے ایک بار بھی اپنی گندی زبان سے ابریش کا نام لیا تمہارا وہ حال کروں گا۔ پارٹی میں آیا ہوا ایک ایک انسان تمہاری درگت بنتے دیکھے گا۔
سران ابریش کو اپنے سینے کے ساتھ سختی سے لگائے زعیم کو دیکھتے کر آیا۔ وہ اسے وارن کرتے ابریش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے کی جانب بڑھا۔ وہ 2 قدم چلنے کے بعد دوبارہ سے زعیم کی طرف پلٹا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ابریش کی حالت کے ذمہ دار تم ہوئے تو اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ زمین کے نیچے 2 گز جگہ کو بھی تمہارے غلیظ وجود کا حصہ بننے نہیں دوں گا۔ زران زعیم پر اپنی سٹ سپاٹ نظریں گھاڑتا ہوا بولا۔ ابریش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے وہ ہال سے باہر نکل گیا۔ زران ابریش کی حالت دیکھتا خون کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے سینے سے سر اٹھائے مسکراتے ہوئے دیکھتی، پھر اس کے سینے کے ساتھ لگے اپنے سر اس کے سینے پر رکھ دیتی۔ سران اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بہت پریشان ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابریش کو لے کر کہاں جائے۔ ابریش کی حالت دیکھتے لگ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ نشہ اس پر مزید حاوی ہو جانا تھا۔ وہ اسے گھر نہیں ڈراپ کر سکتا تھا۔ زہلے یہ سب برداشت نہ کر سکتی، مگر آج پہلی مرتبہ زران کو زہلے پر شدید غصہ آیا۔ زہلے کیسے ابریش کو زعیم کے ساتھ رات کے اس پہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے، وہ بھی اس لباس میں؟ زران کی نظر اس کی نازک کمر پر پڑی، جو بلاؤز سے تھوڑا نیچے جھانکتی اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ ابریش کو ایسے بے پردہ دیکھ کر زران کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے ضبط کی انتہا پر تھا۔ زران ابریش کو لیے ہوٹل کے ہال میں آیا۔ بارش نے تیزی اختیار کر لی۔ وہ اسے ایک کونے کی طرف لے آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بزنس سرکل سے کسی کی بھی نظر ابریش پہ پڑے۔ وہ ابریش کو ساتھ لیے ریسیپشن تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنی پاکٹ سے فون نکالتے اپنے دوست حمزہ کو کال ملائی۔ حمزہ، مجھے اس ہوٹل میں ایک کمرہ چاہیے، خیریت ہے؟ مجھے ابھی اور اسی ٹائم ایک کمرہ بک کروا کے دو۔ زران درشت لہجے میں اس کی بات کاٹتے فون بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ ہوٹل کے کمرے کی ہاتھوں میں پکڑے چابی زران خانزادہ کی طرف آیا، جو ہوٹل کی لابی میں کسی دوشیزہ کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ زران خانزادہ اور کسی لڑکی کے ساتھ ایسے یہ بات ہضم کرنا خاصا مشکل تھی۔ زران خانزادہ کے قریب آنے پر وہ ابریش کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ زعیم عباسی کے ساتھ کچھ دیر پہلے پارٹی میں آئی تھی۔ زران، یہ کون ہے؟ حمزہ کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا۔ زران نے حمزہ کے ہاتھ سے کنیز جھٹکتے انداز میں لی۔ وہ ابریش کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زران ابریش کو بازو کے حلقے میں لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ فوراً 4تھ فلور پر آیا۔ ابریش نے اس کے سینے سے سر اٹھائے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں سے کچھ کہا۔ زران اس کی بڑبڑاہٹ اگنور کر دیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگی ابریش کا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی مدہوش کن نشیلی آواز اس کے سماعتوں میں پگھلے ہوئے سینے کی مانت محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل مدہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زران اسی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زران نے ابریش کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ جا گری بیڈ پر۔ رخ پلٹتے اس نے زران کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے مارو گے نہیں۔ ابریش اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے کو گھسیٹتی بیڈ فراؤنگ کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی مدہوش کن نگاہوں سے بنا پلکے جھپکے زران خانزادہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو خون اشام نگاہوں سے گھورتے اس کے نازک دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ابریش نے زور سے آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو تم نے کتنا ڈرایا ہے۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے مسٹر خانزادہ۔ ابریش نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زران کی نظر بے اختیار اس کے نازک وجود پر اٹھی، جہاں بھی کچھ دیر پہلے زعیم اپنی نظریں گھاڑے ہوئے تھا۔ زران نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ میرا اندازہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھا۔ تم اجٹ گوار وحشی ہو۔ مجھے دھکا دیتے تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ زران کے دیوار پر مکہ مارنے پر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اس سے زران کی طرف مدہوش کن نگاہوں سے دیکھتے سے بیگے لہجے میں جتایا کہ تم ترس کھانے کی بات کر رہی ہو، میرا دل کر رہا ہے تمہیں زندہ دفن کر دوں۔ زران اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک گھٹنا اس کی طرف رکھتے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنے وحشی پن سے اچھی طرح روشناس کرواؤں، تمہیں بھی پتہ چلے جب ایک مرد وحشت اور اپنے ایجنٹ پن پر آتا ہے تم جیسی نازک لڑکی کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابریش کو آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر زران نے اسے چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا ہی تھا کہ ابریش اسے شرٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسے ابریش سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ اس پر آ گرا۔ اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں چھپ گیا۔ زران جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھا، مگر ابریش اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر چکی تھی۔ ابریش یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ زران اس کے چہرے پر جھکا سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ اس کی بے انتہا قریب تھا۔
زران کی نرم گرم سانسیں ابریش کے گلابی لبوں پر بکھر رہی تھی۔ زران کے پورے بدن میں سپارک سا ہوا۔ وہ چاہتا تو خود کو بہت آسانی سے ابریش کی گرفت سے چھڑوا سکتا تھا، مگر ابریش کی بے پناہ خوبصورتی سے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ زران خان زادہ جیسا مغرور انسان پہلی مرتبہ بے بس ہوتے خود پر اختیار کھو گیا تھا۔ ابریش کی اتنی نزدیکی اس کی اوسان خطا کر چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں وہ الجھ چکا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک سے زران کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ابریش کی آنکھوں کی مدہوشی اور سرخی جیسا زران خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی کا حصہ بنی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تک زران خان زادہ کے سینے کا حصہ بنتی سے خود میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ زران نے خمار بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زران کی آواز بھاری ہوئی۔ زران کے لب ابریش کے لبوں سے ٹکرائے تو بے قرار ہوئے۔ ابریش نے اس کے سینے پر اپنے لب نرمی سے رکھے تو زران خان زادہ کے دل سے جذبات بھر کر شعلہ اختیار کر کے پورا وجود پسینے میں تر ہوا۔ زران کو خود پر کنٹرول ختم ہوا۔ وہ اسے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا۔ ابریش کے چہرے پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابریش نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کر دی۔ زران اس کے گال پر اب نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ وہ اس کی گردن پر اپنا منہ چھپائے گہرے سانس لیتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ابریش کی انگلیاں اپنے بالوں میں چلتی محسوس کر کے وہ کرن کھا کر اسے تھوڑا دور ہوا۔ ابریش کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ مدہوش سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر تھی۔ بہکتے پیاسے جذبات اب اس کے کنٹرول میں نہ تھے۔ وہ دیوانہ بے قرار ہوا، اس کے انگ انگ کو چھو کر اس میں سمانے کو۔ زران اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکائے اس کے قریب ہوا۔ زران خان زادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتی اپنی ہی محبت کا غرور مان سب کچھ اس سے چھین لے۔ لیکن ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرا جنون ہو، میرا عشق ہو۔ تب تم میری شدتیں سہ نہیں سکو گی میری جان، مگر آج وہ رات وہ لمحات نہیں آئیں گے۔ خدا کی قسم، آج اگر تم میرے نکاح میں ہوتی تو تمہارے ہوش میں اس طرح ٹھکانے لگاتا کہ تم دوبارہ کبھی نشے کی حالت میں میرے پاس آتے ہوئے 100 بار سوچتی۔ زران اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے گمگیر لہجے میں بولتے سے علیحدہ ہوا۔ وہ اس کے اوپر اٹھتے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ بنا ابریش کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر کے بعد واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں۔ وہ کافی دیر تک واش روم کے بیسن کے آگے کھڑا اپنی سرخ نشیلی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ بن بھی انسان بہک سکتا ہے، یہ اسے آج پتہ چلا۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں ڈوبتے مدہوش ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ خود کے جذبات پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا کہ اس نازک خوبصورت وجود سے دور ہونا کسی ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ثابت ہوا۔ وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کے زیر اثر نہ کرتا۔ اس کے ول پاور بہت مضبوط تھی، مگر ابریش تو آج اس کی ول پاور تک کمزور کر چکی تھی، مگر وہ اپنی محبت کی خاطر ہی اس سے دور ہو گیا۔ وہ نشے میں سے اپنا آپ سونپ دیتی، لیکن کل صبح جب اس کا خمار اترتا تو وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ اپنی محبت، اپنی عزت کی جھکی نظریں وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابریش کے نشے میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابریش اپنی سینسز میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کی محبت نے اسے یہ سب کرنے نہ دیا۔ وہ اسے عزت کہتا نہیں تھا، مانتا بھی تھا۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے لب سختی سے دانتوں میں پیوست کیے ابریش کی طرف بڑھا، جو بیڈ پر آڑی ترچھی حالت میں گہری نیند میں محو تھی۔ مدھم سے سانسوں کے زیر اثر اس کی نازک وجود ارتعاش میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے ریموو ہوتے زمین پر پڑا۔ زران نے اس کے دلکش وجود کی رنائیوں سے چراتے کمبل اس کے وجود پر دیا۔ وہ خود کمرے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا، اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا، اپنی شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھولے، اپنا کف کھول کر اپنی آستین کوہنیوں تک فولڈ کی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنی سرخ آنکھیں مسلنے لگا۔ زعیم ابریش کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ابریش نے خود ڈرنک کی تھی یا پھر زعیم نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا تھا؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ زران نے اپنا ماتھا مسلتے سوچا۔ زعیم کو وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابریش کی آج کی حرکت کی بات وہ جلد از جلد اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ زعیم ابریش کو مزید نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ پاگل اپنی لڑکی فضول ضد اور بلا وجہ کے ڈر سے خود کو مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ ابریش کے محبت کے اظہار کے باوجود اس کے دل جلتے شعلوں کی نظر تھا۔ اس کی
अब्रिश मंगेतर यहाँ इस पार्टी में सारे में लिपटी नशे की हालत में से मिली। वो इसके चेहरे पर भी अब किसी की नज़र गवारा करना पसंद नहीं करता था। वो इस हुलिये में पार्टी में चली आई। अगर ज़ईम अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो क्या रह जाता ज़ारान के पास? वो तो बेमौत मर जाता। ज़ारान सोफे की पुश के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गैस का गुस्सा लम्हा लम्हा अब्रिश की तरफ बढ़ता जा रहा था। भारी होते सर को हाथों में थामे इसने बामुश्किल ही अपनी आंखें खोली। तकिए पर सर पटकते इसने कमरे में इधर नजरें दौड़ाई। इसका जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा। वो हाथों के सहारे बेड का सहारा लिए उठकर बैठी। बेड क्राउन के साथ टेक लगाई अपनी आंखें मूंदी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों को बमुश्किल हरकत देते ही इन्हें खोलते कमरे में फिर से नजरें दौड़ाई। अब्रिश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ अजनबी सा। आंखें खोलते कमरे में नजरें दौड़ाते से चक्कर सा आया। सर में उठती दर्द की टीसों को अपने हाथ से दबाते बमुश्किल बर्दाश्त किया। अब्रिश की नज़र खुद पर पड़ी। साड़ी का पल्लू उसके कंधे से उतरते बेड के नीचे लटक रहा था। अब्रिश बेड से उठती ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, मोटा मोटा मेकअप। अब्रिश ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर डालते कमरे को देखा। इसे एहसास हुआ कमरे में नहीं है। वो पीछे होती हुई ड्रेसिंग मिरर के साथ जा लगी। इसकी नज़र सोफे पर मौजूद हस्ती पर पड़ी। अब्रिश को ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। इसके लबों ने बेख्तियार हरकत करते हुए यकीनी से इसका नाम दोहराया। ज़रान खानज़ादा। वो नम आंखों से ज़रान को देख रही थी जो सोफे की पुश पर टेक लगाए सो रहा था। इसका कोट बेड पर पड़ा था, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले। वह गहरी नींद सो रहा था। अब्रिश ने आंखें झपकते हुए इसे याद करने की कोशिश की रात को क्या हुआ था। इसे याद आया कि वो ज़ईम के साथ पार्टी में आई थी। इसने जूस का गिलास पिया था। फिर ज़रान खानज़ादा इसकी तरफ आया। ज़ईम को थप्पड़ मारा ज़रान ने। अब्रिश ने मुँह पर हाथ रख के अपनी सिसकियों पर काबू पाने की नाकाम सही की। ज़रान ने ये सब किया, यानी वो मुझे जानबूझकर कमरे में लाया, मेरे साथ इसने ये सब किया। खुद को नज़र दौड़ाई। इसकी साड़ी का पल्लू इसके कंधे से फिर ढलक गया था। इसे याद आया था इसकी साड़ी के पल्लू को कंधे से पिन से अटैच किया था। वो बालों का जूड़ा भी बनाया था। इसकी आंखों के आगे कल रात का धुंधला सा मंजर लहराया। ज़रान इसके माथे पर किस की थी, फिर इसके गाल से होते हुए इसकी गर्दन की तरफ आया था। इसके आगे वो कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रही, ना ही सोचना चाहती थी। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट के रो दी। इसे अपने अंदर ज़रान के लिए नफरत, इश्तियाल के धुएं उठते हुए महसूस हुए।